اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہوا کہ مولانا یوسف صاحب کو قرآن مجید کی تفسیر سبقاً پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو کسی نہ کسی درجے میں اس درس کے اندر شریک ہوتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معصوم بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کے فضل اور اس کی مہربانی کے بغیر انسان قرآن پڑھنا تو دور کی بات، ایک قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بینہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کچھ گزارشات اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو، اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن مجید کھول لیتا ہوں۔ یعنی قرآن کس کا کلام ہے بھائی؟ بولو سارے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول دیتا ہوں۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ گویا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ جو قاری قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے بات چیت کروں، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کیا کرنا شروع کر دیتا ہوں؟ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا نماز، ایک قرآن اور دوسرا نماز۔ اور ایک جگہ ایک دعا میں نے پڑھی لکھی دیکھی ہے، اور بڑی پیاری دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہم علق قلوبنا بالصلاة والقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو باندھ دے کس کے ساتھ؟ نماز اور قرآن کے ساتھ۔ وارزقنا الثبات حتی نلقاک، اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما یہاں تک کہ ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ یعنی موت تک ہمیں ان دونوں نعمتوں کو استعمال کرنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی یا اللہ ہم سب کو کیا عطا فرما؟ توفیق عطا فرما۔ تو قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے میں، اس میں جو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ کن الفاظ کے ساتھ؟ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں۔ اس لیے کہ یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ آپ توجہ دھیان ذرا میری طرف رکھیں تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، بڑا فائدہ بھی ہوگا آپ کو۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے علاوہ کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے نا؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو جب سب کے لیے قرآن مجید ہے تو سب انسانوں کو چاہیے کہ قرآن کو کیا کر لے؟ قبول کر لے، ایمان لے آئے اور قرآن کو کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں سے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اس قرآن کی نعمت سے استفادے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گرانے کے اندر پیدا کیا، اور قرآن کی عظیم نعمت تمام انسانوں میں سے چن کر
اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دی، اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اس آیت کے اندر قرآن مجید کی پہلی صفت کو بیان کیا گیا کہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ نصیحت ہے، موعظہ، نصیحت۔ موعظہ کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ موعظہ اس نصیحت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں برائیوں کے چھوڑنے کا ذکر ہو اور اچھائیوں کے کرنے کا حکم ہو، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال اختیار کرنے کا حکم ہو، عفو و درگزر کے اختیار کرنے کا حکم ہو، محاسن کو اپنانے کا حکم ہو اور رذائل کو ترک کرنے کا حکم ہو، اور آخرت کے احوال اور اس کے احوال کا تذکرہ ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اگر دنیا میں کسی کلام کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کلام کی یہ خصوصیت نہیں، لیکن چونکہ وہ کلام کس میں ہے؟ عربی میں ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح پشتوں میں جنہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو واقعہ انہوں نے بتلایا وہ یہی بتلایا کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد بڑا اکرام کیا گیا، قبر کے اندر اس کا اکرام ہوا، اور پھر اس کا عمل جب پوچھا گیا تو یہ بتلایا گیا کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ کرتا تھا کہ وضو کر کے باقاعدہ قرآن اپنے سامنے رکھتا تھا اور پھر ہر حرف کے اوپر انگلی پھیرتا ہوا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اتنا میرا ایمان ہے کہ یہ تیرا کلام ہے اور یہ حق ہے، تیرا کلام ہے اور حق ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اکرام فرمایا۔ تو قرآن وہ واحد کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موعظہ فرمایا، نصیحت۔ اس قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کا ذکر جو ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسا ذکر تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس کے اندر تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، یعنی ہر ایک انسان قرآن کے اوپر، قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ میرا شمار کس طبقے کے اندر ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یا ایک اور مفسر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ انصار کے ایک سردار تھے حضرت اخنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کے اندر تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تو ایک شخص سے فرمایا ذرا قرآن تو لاؤ، میں اپنا ذکر تو دیکھوں کہ اللہ نے کہاں پر میرا ذکر کیا ہے۔ تو جب ان کے سامنے مصحف شریف لایا گیا، جو بھی جس شکل کے اندر موجود تھا اس وقت، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ جن میں آخرت کے عذاب کا تذکرہ تھا، تو فوراً میں نے اپنی طرف دیکھا اور میں یہ کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کم از کم ان لوگوں کے اندر تو نے مجھے شامل نہیں کیا۔ اور پھر جب میں نے جنت والوں کا تذکرہ پڑھا تو پھر میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کے اندر کیا کیا ہے؟ شامل کیا۔ لیکن جب میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو دونوں طرف سے خالی نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. کہ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کی زندگی دونوں قسم کے اعمال سے ہے، یعنی نیک اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں اور گناہ کے کام بھی انہوں نے کیے، لیکن پھر اللہ کی رحمت کی طرف ان کی توجہ ہوئی کہ عسى الله ان يتوب عليهم. تو اخنف ابن قیس فرمانے لگے رضی اللہ عنہ کہ ہاں یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیا، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے میرا ذکر کیا. حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں اور ہر صحابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا. بہرکیف قرآن مجید کی ایک صفت بتلائی گئی، موعظۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت آسان کیا ہے، بہت آسان کیا. کتنا آسان ہے. یہ معصوم بچے دیکھیں آپ، یعنی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، اور قلیل مدت کے اندر وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. تو موعظۃ من ربکم، یہ قرآن کیا ہے؟ موعظت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. دوسری صفت بتلائی وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن، اس میں اللہ تعالی نے تمہارے سینوں کے لیے شفا رکھی ہے. اب سینہ کیا ہے؟ سینے کے اندر اصل تو دل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی تمام اعضاء کا سردار بھی قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو دل کے امراض کی جو شفا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ قرآن مجید کے اندر. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ جب تم قرآن پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اس سے تمہارے دلوں کے امراض کا روحانی علاج ہوگا. آج کل ہم نے روحانی علاج کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے. کسی کے پاس جاتے ہیں، تمہارے اوپر جنات ہیں، تمہارے اوپر جادو ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. قرآن پڑھو، قرآن سے بڑھ کر کسی چیز کے اندر شفا نہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ یونس کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ تمہارے جتنے بھی دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان سب میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اب دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ ہمیں یہ بھی یعنی معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا دل بیمار ہے یہ ٹھیک ہے؟ یعنی کم از کم بیماریاں تو ہمیں معلوم ہو، تب ہم جا کے فیصلہ کریں. اور جب بیماری نہیں معلوم ہوگی تو پھر علاج ہم کہاں سے کرائیں گے؟ تو دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ یعنی دل کی بیماریاں، حسد یہ دل کی بیماری ہے. اس سے انسان کا دل اور دین یہ دونوں خراب ہو جاتے ہیں. بغض رکھنا، کینہ رکھنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تحقیر کرنا لوگوں کی، یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ان تمام بیماریوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. ہم قرآن مجید کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی آیت بینہ ہے. مولوی صاحب نے بھی یہ دعا آپ کو پڑھائی ہوگی، بلکہ مانگتے بھی ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یہ دعا پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، مانگتے بھی ہیں. تو اس دعا میں ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے. ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی کہ جو حالت اسلام میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں،
دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اور پھر اسی دعا کے آخر اگلے حصے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ ہو، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، یعنی ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کھوٹ نہ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ غل قرآن مجید نے استعمال کیا۔ غل کا عام معنی جو کیا گیا ہے وہ کھوٹ کا، یعنی دل جو ہے یہ کھوٹ سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ اور پھر اس کو یعنی کینہ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے غل۔ تو ہر مسلمان سے آپ کا دل صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک عجیب نقطہ یعنی مفسرین نے یہ بھی نکالا ہے، فرماتے ہیں کہ غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں کس کے لیے کھوٹ نہ ہو؟ بولو، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے اس وقت ہیں ان کے بارے میں نہ ہو، بلکہ قرآن نے مطلقاً کہا ہے، صرف ایمان والوں کا ذکر کیا۔ تو جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ سب کون ہیں؟ ایمان والے۔ وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ اس وقت سے لے کر پہلی مرتبہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس انسان سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جو آخری کلمہ پڑھنے والا ہوگا، یہ سب کے سب کون ہیں؟ ایمان والے۔ سب کے سب کون ہیں؟ ایمان والے۔ ایک نقطے کی بات میں آپ کو عرض کرنے لگا، یعنی قرآن نے یہاں پر صرف موجودہ ایمان والوں کو نہیں کہا، بلکہ جو گزر چکے وہ ایمان والے بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت کی صبح تک ایمان والے آنے والے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ تو سب سے مقدس جماعت کون سی گزری ہے مسلمانوں میں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے لیے تو اللہ کے نبی کے کیا ارشادات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی سند دی ہے، علماء موجود ہیں، اگر میں غلط بات کروں تو مجھے ٹوک سکتے ہیں، وہ سند صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے جو صحابہ کو سند دی ہے وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے وہ سند استعمال نہیں ہو سکتی۔ اور وہ سند کون سی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کی ذات سے راضی ہوا۔ تو ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان ہے اس کے بارے میں بھی دل کے اندر کھوٹ انسان کے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ اس کے اوپر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم قریب ایک شخص آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے، ایک شخص آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انصاری صحابی تشریف لائے اور آپ کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، انہیں بھی تازہ تازہ وضو کیا تھا۔ وہ مجلس کے اندر بیٹھے، سلام کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو حضرت انس فرماتے رضی اللہ عنہ جب تیسرے دن یہ معاملہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور جب وہ صحابی انصاری صحابی جب مجلس سے چلے گئے تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور باہر جا کر ان سے کہنے لگے کہ میرا اپنے والد سے جھگڑا ہوا ہے اور میری ان سے کچھ اختلافات ہیں، تو لہذا میں 3 دن آپ کے پاس رہوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ، بسم اللہ۔ ان کے ساتھ چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے ساتھ رہا، میں رات کو یہ دیکھتا رہا کہ وہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رات کو عبادت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا، صرف اتنا تھا کہ جب بھی وہ یعنی سوتے ہوئے کوئی کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے اور اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر سو جاتے۔ 3 راتوں کا معاملہ اسی طرح رہا۔ ہاں ایک بات ضرور میں نے ان کے اندر دیکھی کہ میں نے ان کی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، یعنی جو بھی بات کرتے تھے بھلائی کی بات کرتے تھے، خیر کی بات کرتے تھے، اس کے علاوہ میں نے کوئی چیز ان کی زبان سے نہیں سنی۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس صحابی رسول سے، اس انصاری صحابی سے کہا کہ میرا والد کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی اختلاف نہیں ہوا، میں نے جو آپ کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے یہ صرف ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ آپ ابھی نبی علیہ السلام کے مجلس میں تشریف نہیں لائے تھے، اور آپ کے تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی، تو میں آپ کے اس عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی وہی عمل کریں تاکہ ہم بھی کیا ہو جائیں؟ جنتی ہو جائیں۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ اے ابن عمر، اے عبداللہ، تم نے میرے اعمال کو دیکھ لیا، میں وہی اعمال کرتا ہوں کہ جو باقی مسلمان کرتے ہیں، اور کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے، بس یعنی یہی اعمال ہے میرے جو تم نے دیکھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی تو وہ جانے لگے، تو انہوں نے اس انصاری نے دوبارہ آواز دی اور کہنے لگا کہ ہاں ایک بات میرے اندر پائی جاتی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات کہہ بھی دے تو میں درگزر کر دیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ ہاں یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، ہم اس کام کو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں، خود کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اس کام کو نہیں کر سکتے کہ اپنے دل کو دوسرے سے کیا کریں، یعنی کھوٹ سے ہم کیا رکھیں، خالی رکھیں۔ تو آج کے اس دور میں میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جائے تو جب تک اس کو اس دنیا سے نہ ہٹا دیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملتا، اس کے بارے میں پھر ہم اپنی زبانوں سے کیا کچھ کہتے ہیں، خرافات، گالیاں، گلوچ، لڑائی جھگڑے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ یا اللہ آج تک جو ہو چکا معاف فرما دے، آئندہ سے ہم ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو کیا رکھیں گے؟ صاف رکھیں گے، ہر مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کیا رکھیں گے؟ صفائی رکھیں گے، اور ہر مسلمان کو اپنے سے کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس کی صفت کیا بیان ہوئی؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جتنا آدمی قرآن پڑھے گا اس سے ہدایت حاصل کرے گا، اسی قدر اس کے دل کو صفائی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تیسری اور چوتھی صفت ہے کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر اپنا فضل فرمایا اور تمہیں اپنی اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی، اس کے ساتھ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کے اوپر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو فضل ہے اس سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ جو رحمت ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ بہرحال مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی یہ دونوں نعمتیں، دین اسلام کی نعمت
اور قرآن کی نعمت یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہے دنیا کی چیزوں کے اوپر اور مال و اسباب کے اوپر اترانا، اس کی ممانعات ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب خوشی کا لفظ آیا تو جو بھی نعمت ہے مال و دولت وہ بھی ایک نعمت ہے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس پر بھی انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ خوشی اور چیز ہے، خوشی اور چیز ہے، اترانا اور چیز ہے. اترانے کی ممانعات ہے، یعنی میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. یعنی جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ نعمت کے اوپر اترانا یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. نعمت کے اوپر خوش ہونا اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے. اور پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، وہ خیر کہ جو اللہ کی نعمت قرآن کی شکل میں اللہ نے تمہیں دی ہے یہ تمام دنیا و مافیا سے بہتر ہے. تمام دنیا و مافیا سے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. یعنی ساری دنیا اٹھا کر اگر ایک حافظ قرآن کو دے دی جائے تب بھی قرآن کے ایک حرف کا وہ بدل نہیں بن سکتی. پوری دنیا قرآن کے ایک حرف کا بدل نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک احادیث جو ہے عرض کر کے بات انشاءاللہ ختم کروں گا. قرآن مجید کے جس طرح فضیلت ہے اگر خدا نہ خواستہ انسان اس کا لحاظ نہ کرے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا، اس کو حفظ کیا یا ناظرہ قرآن مجید کو پڑھا اور پھر اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وعلق مصحف کو چھوڑ دیا، نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی، نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی، تو قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ قرآن اس شخص کے ساتھ چمٹ جائے گا، اس شخص کے ساتھ چمٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب العالمین تیرے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا دنیا میں، آج اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے. آج اس کے اور میرے درمیان یہ کون کہے گا؟ بولو بھائی کون کہے گا؟ قرآن. ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہر ایک انسان اس سے بخوبی واقف ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے. جو جتنا تلاوت کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس کو عبادت گزار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو دیکھ کر ہمیشہ تلاوت کی، یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر ہمیشہ جس نے تلاوت کی تو جب تک وہ دنیا کے اندر رہے گا اس کی نظروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا رہے گا، یعنی اس کی نظریں کبھی خراب نہیں ہوں. آج اللہ معاف فرما دے، کہنا نہیں چاہیے. ہم موبائل کو تو 5 گھنٹے دیکھنا ہمارے لیے آسان ہے لیکن قرآن کے 2 حرف پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے. اور یہ دلوں کی سختی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے. اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں سے ہیں. 5 چیزیں کس میں سے ہیں؟ عبادت میں سے. اس میں سے ایک النظر الی المصحف، قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح النظر الی الکعبہ، کعبے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے.
حافظ صاحب نے جب عبید اللہ صاحب نے جب وہ نظمیں پیش کی تو میں خود بھی چونکہ پشتو سمجھتا ہوں اور بولتا بھی ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ذرا تکلم میں دشواری ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے ہم تو اس منظر کو دیکھ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. اور خاص طور پر جو عصر کا وقت ہوتا ہے مدینہ پاک میں، اس کے کیا کہنے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب مسلمانوں کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے. النظر الی الکعبہ، کعبے کی طرف دیکھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کعبہ کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی رحمتیں؟ 120. جس میں سے 60 کس کے حصے میں آتی ہیں؟ طواف کرنے والے کے حصے میں، جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اس کے چکر لگاتا ہے. اور 40 اس کے حصے میں آتی ہیں جو وہاں نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. اور 20 اس کے حصے میں آتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہے. جو صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہے. 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. تو ہر ایک مسلمان کے دل میں کتنی تمنا ہوتی ہے بار بار جانے کی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اسی طرح النظر الی الوالدین، ماں باپ کی طرف دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. آج ہم میں سے کتنے مسلمان جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ ہے یا ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ماں باپ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں پر اللہ نے اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا، اپنے بندگی کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی جتنا مقام اللہ کی بندگی کا ہے اسی طرح کا مقام کس کا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اسی طرح زمزم کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. زمزم کا پانی وہ بھی عام پانیوں کی طرح نہیں ہے، بڑا مبارک پانی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں اس کو پینا نصیب فرمائے. آمین. اسی طرح النظر فی وجہ العالم، عالم کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. تو کتنی عبادتیں ہیں؟ 5. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مصحف کے بغیر قرآن پڑھتا ہے، یعنی زبانی پڑھتا ہے، تو اس کو 1000 درجہ ثواب ہے. اور جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، مصحف کے اندر دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور بڑھا دیتے ہیں. 1000 درجہ، 2000 کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اور اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اور پھر ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا کہ مصحف کے اندر دیکھ کر پڑھنے کو غیر مصحف کے اوپر ایسی فضیلت ہے کالفریضۃ علی النافلہ، جس طرح فرض نماز کو نفل نماز کے اوپر، فرض نماز کو نفل نماز کے اوپر جو فضیلت ہے، اسی طرح قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے میں یعنی اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور پھر اسی طرح اب چونکہ ہم سب گھروں میں بھی رہتے ہیں، اب گھروں کے اندر عموماً پریشانیاں ہوتی نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی نہیں ہوتی بھائی. ہر ایک گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر سے پریشانی دور ہو. اب پریشانی کس طرح دور ہوگی؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کا اس گھر کے اندر نزول ہوتا ہے. شیاطین ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان گھروں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس گھر کی خیر بڑھ جاتی ہے، اس گھر کا شر کم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ آئندہ روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم اپنے گھروں کے اندر ضرور پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے
کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، شیاطین ان گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ گھر اپنے باسیوں کے اوپر تنگ ہو جاتے ہیں، ان گھروں کی خیر کم ہو جاتی ہے، ان گھروں کا شر بڑھ جاتا ہے۔ تو آج اس حدیث کو میں اور آپ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گھر جن کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ستارے جب آسمان کی طرف انسان نگاہ اٹھاتا ہے تو کیسے چمک رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا یہی مثال کس کی ہے؟ ان گھروں کی جن کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں، اللہ کے عرش تک ان کی روشنی جاتی ہے، اور مقرب فرشتے ان گھروں کی روشنی کی وجہ سے ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ روشن اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام کیا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پر تو سیر حاصل بات ہو سکتی ہے۔ بارکیف اللہ تبارک و تعالی ان تمام افراد کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو مولانا کے درس کے اندر شریک ہوئے، اور یہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق، اور پھر ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب بھی مبارکباد کے مستحق۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی جو رسی ہے یہ ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف اگر میں اور آپ اپنے ہاتھوں میں اس کو تھام لیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، ان حفاظ کا اکرام اور ان کے چہروں کو دیکھنا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور ایک بات جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اب یہ بچے جب گھروں کے اندر جائیں گے تو ان گھر والوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کا اعزاز اور اکرام کریں، اور خاص طور پر جو حافظ کی عزت اور اکرام کرتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی یہ بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم سب سے پہلے کس نے دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا؟ صحابہ نے۔ کس نے پڑھا؟ صحابہ نے۔ تو جو پڑھانے والا ہے اس کو نسبت کس کی ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو پڑھنے والا ہے اس کو نسبت کس کی ملی؟ صحابہ کی۔ نسبت کس کی ملی؟ تو ان دونوں نسبتوں سے بڑھ کر کسی کی نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی اللہ تبارک و تعالی، اور اس خیر کو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا بچوں کے استاد کون ہے؟ یہ استاد کیا نام ہے؟ ٹیسٹ